اس لفظ کو دیکھیے، اس کو پڑھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، یا تو اس کو واللہ پڑھتے ہیں یا واللہ پڑھتے ہیں۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی آج ہم سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اسی آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے، یہ دیکھیے، یہاں پر جب دو ساکن اکٹھے ہیں تو وقف کریں گے، تو وقف تھوڑا سا مشکل ہے، تو کیسے وقف کرنا ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ لفظ دیکھیے، یہاں پر واو لکھی ہوئی ہے، تو اس واو کا تلفظ کرنا ہے، واو پڑھنی ہے یا نہیں۔ کچھ احباب اس کو وَأُولَاتُ پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو صحیح کیسے پڑھنا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28 ہے، صورت ہے سورۃ الطلاق، اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ یہ پہلا لفظ ہے، ہم پہلے ان الفاظ کے ہجے کر لیتے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں، اور پھر مکمل آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیں گے۔ واو زبر لام ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، حمزہ زیر یا ای، واللائی۔ اب یہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں واللائی اور کچھ پڑھتے ہیں واللایی، تو حمزہ کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، تو یا یہاں پر حرف مدہ ہے، یا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اوپر مد کا نشان بھی نظر، علامت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مد متصل ہے، اس کو بھی 2 الف سے 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ واللائی، واللائی۔ یہی لفظ اسی آیت مبارکہ میں دوسری مرتبہ یہاں آیا ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واللائی۔ اب اس کے بعد اس لفظ کو دیکھیے، یہاں پر بہت ساکن ہے اور اس کے بعد پھر نون پر زبر ہے، لیکن جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہ بھی ساکن ہو جائے گا، تو 2 ساکنوں کا اکٹھے پڑھنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ ہم پہلے ہجے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ یا زبر یا، حا زیر ضاد حب، یا حب، نون زبرنا، یا حبن۔ اب دیکھیے یہاں پر ضاد کی آواز بھی آئے گی اور نون کی آواز بھی، اور یہاں پر غلطی کیا کی جاتی ہے کہ اگر وقف کرتے ہیں تو یا حب ایسے پڑھ دیتے ہیں، نون کو بالکل پڑھتے ہی نہیں، تو یہ تو پھر لحن جلی یعنی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک حرف کو نہیں پڑھا۔ تو اس کی پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ واللائی لم یحضن، نون کی آواز آئے اور نون ہلے بھی نہ، یعنی نون پر قلقلہ نہ ہو، نون کی آواز جو ہے وہ نون کا تلفظ ہوگا۔ واللائی لم یحضن۔ اب اس کے بعد اس حرف کو دیکھیے، لفظ کو دیکھیے جی، یہاں پر واو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو عمومی طور پر لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ وَأُولَاتُ، وَأُولَاتُ، تو اس طرح پڑھنا غلط ہے، کیونکہ یہ جو واو ہے نا، اس کو ہم تلفظ نہیں کریں گے، اس کا ہجے نہیں کریں گے۔ واو زبر وا، حمزہ پیش او، وا او، اب اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ لام زبر الف لا، وَأُولَا، تا پیش لام تل، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یعنی حمزہ کی آواز، حمزہ پر پیش، اس کے بعد لام زبر الف لا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ۔ واو کو نہیں پڑھنا، یہاں پر کھینچ کر نہیں پڑھنا، وَأُولَات نہیں پڑھنا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ۔ اب اس کے بعد اسی آیت مبارکہ میں اس لفظ کو دیکھیے، یہاں نون پر شد ہے، تو اب اس پر وقف کی حالت میں کیسے پڑھا جائے گا؟ کچھ دوست اس کو ایسے پڑھتے ہیں حملہن، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ نون پر شد ہے تو اس کو جماؤ کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے، حملہن، حملہن، غنہ بھی کریں گے اور ٹھہراؤ کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیتے ہیں۔
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم نسائکم، اس لفظ کو دیکھیں، یہاں پر جو نون ساکن ہے اس کو نہیں پڑھنا، کیونکہ یہاں پر ادغام یرملون والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، نون کا اگلے جو نون ہے اس میں ادغام ہو رہا ہے، تو اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مشکل الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کی آپ پریکٹس کیجئے اور ان کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مشکل الفاظ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔